کا مسلمانوں کا۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی تو رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ یہ قریش جو اپنی پوری غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئی ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ نے عتبہ بن ربیعہ کو ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے نا تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ مطلب کہ اگر یہ ان کی بات مان لیتے اور واپس جاتی نا تو آج ان کو یہ دن پھر نہ دیکھنا پڑتا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صف درست فرمائی۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن عزیہ کی پیٹھ پر جو سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، یہ ایک صحابی ہے سواد بن عزیہ، نوٹ کر لو اس کو۔ تیر کا دباؤ ڈالتے فرمایا سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجئے۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا بدلہ لے لو۔ سواد آپ سے چمٹ گئی اور آپ علیہ السلام کی پیٹھ کا بوسہ لینے لگی۔ آپ نے فرمایا سواد اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائے جنگ شروع نہ کرے۔ اس کے بعد طریقے جنگ کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جگڑ کر کے تمہارے قریب آ جائے نا تو ان پر تیر چلانا اور اپنی تیر بچا کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چاہ نہ جائے تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ اور ابو بکر چپر کی طرف واپس گئے اور سعد بن معاذ اپنا نگران دستہ لے کر چپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورت حال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی، ایسا ظالم تھا، اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکت زیادہ کرنے والا اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ یہ پوری آیت نازل ہوئی۔ نقطہ صفرا اور معرکہ کا پہلا ایندھن، کون پہلے قتل ہوا، جنگ شروع ہوا، وہ بتا رہے ہیں۔ اس معرکے کا پہلا ایندھن مطلب جو قتل ہوا اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ آپ اس کو انڈر لائن کرو کہ جنگ بدر میں مشرکین کا جو پہلا آدمی قتل ہوا تھا وہ یہ تھا، کیا نام تھا؟ اسود بن عبد الاسد مخزومی۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بدخلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ اس حوض کا پانی پی کر رہوں گا ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئی، دونوں میں حوض پر سے پرے مڑو بیڑ ہو گئی۔ حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنے کے بل گھس کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور حوض کے اندر اس کو ڈیر کر لیا۔ یہ اہم سوال اس کو انڈر لائن کرو کہ جنگ بدر میں مشرکین کا پہلا قتل جو ہوا تھا مشرک قتل، وہ اس کا نام اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا، اور اس کو قتل کرنے والے کا جو نام تھا، جو صحابی جس نے قتل کیا تھا، وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اس کے بعد مبارزت کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ایک کر کے مقابلہ، یہ اس معرکہ کا پہلا قتل تھا اور اس جنگ کی آگ بڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 شار سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ، دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو کہ عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارز دی، یعنی حل میں مبارز، کیا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان پہلے نکلے۔ یہ بھی نوٹ کر لے کہ بدر میں 3 انصاری پہلے نکلے تھے، لیکن بعد میں مشرکین کے کہنے پر ان کو واپس کیا گیا تھا، لہٰذا اس کے بعد علی، حمزہ اور عبید اللہ بن حارث وہ نکلے تھے۔ ایک انصار پہلے عوف تھا، دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام غفرہ تھا۔ تیسرے عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی انصاری ہیں۔ قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا انصار کی ایک جماعت ہیں
قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کی منادی نے آواز لگائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھے، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے یعنی بڑی عمر کے تھے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے مد مقابل کو جٹ مار لیا، یعنی حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، اس کو بھی انڈر لائن کرو بدر میں، حضرت علی نے ولید کو قتل کیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا مقابلہ تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے شکار سے فارغ ہو کر آگے آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کام بھی تمام کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا لے آئے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا جو صحابی تھے اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بن رہی، یہاں تک کہ جنگ کی جو چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے تو وادی صفرا سے گزرتے ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ بھی نوٹ کریں کہ عبیدہ ابن حارث کا جو انتقال ہوا تھا وہ پھر صفرا کے مقام پر وہ ہوا تھا۔ حضرت علی اللہ کی قسم کا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی ھذا خصمان اختصموا فی ربہم، عام ہجوم یعنی عام جنگ جب وہ شروع ہوئی۔ یہاں سے انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔